السلام علیکم میرے دیش بھر کے، میرے دنیا بھر کے مسلمان یاروں دوستوں، میرے سارے مانو دوستوں سے ہم ایک بات بتانا چاہتی ہوں۔ جو کرسی کے لالچ میں لوگوں سے لڑ جاتی ہے، جو کرسی کی خواہش رکھنے والے ہیں، جو دنیا کی کرسی ہے کسی پد کا، اس سے ہم خاص کر کے یہ بات بتانا چاہتے ہیں۔ دیکھو میرے دوستو، حدیث میں آتا ہے، لقمان حکیم ایک بادشاہ گزرا ہے بیتے ہوئے دور میں، اللہ کا نیک ولی تھا، اللہ کا نیک بندہ تھا، کوئی کہتا ہے نبی تھا، کوئی کہتا ہے اللہ کا ولی تھا۔ تو کرسی کی جو محبت ہوتی ہے نا، یہ انسانوں کے اندر ہوتی ہے، پر یہ بہت ہلاکت لاتی ہے۔ کرسی کی چکر میں اگر ظلم کرتا ہے تو وہ ظالم ہلاک ہو جاتی ہے۔ تو دنیا میں ہم دیکھتے ہیں، ہمارے سماج میں جو کرسی کے لالچ میں، کرسی پانے کے چکر میں لوگوں کو سارے عام قتل کرتے ہیں، خون کرتے ہیں، لوگوں پر ظلم و ستم کرتے ہیں، جو انیائی کے خلاف بولتے ہیں، جو نہیں بولتے ہیں، حق بولتے ہیں، تو ایسے لوگوں کو مار دیا جاتا ہے، دنیا سے ہٹا دیا جاتا ہے، قتل کر دیا جاتا ہے۔ یہ سارے بہت غلط ہے دوستو۔ تو لقمان کرسی جو ہے بڑی خطرناک چیز ہوتی ہے، کرسی کی لالچ، کرسی میں قائم رہنے کی جو لالچ، دنیا کی کرسی جو ہے میرے دوستو وہ چھوٹ جانے والی ہے۔ کتنے آئے بڑے بڑے رتھی مہارتھی آئے، کرسی پہ اپنا دبدبا چلایا، کرسی میں بیٹھ کے لوگوں پر ظلم و ستم کیا، وہ چلے گئے۔ نمرود آئے، فرعون آئے، قارون آئے، اور بھی بہت سارے آئے، بہت سارے نام آتا ہے ہمارے اتہاس کے پنے پر، ہمارے احادیث میں۔ تو لقمان حکیم بھی ایک مرتبہ اپنے بیٹا سے یہ بتایا، سگے بیٹے سے لقمان حکیم کہہ رہے تھے کہ بیٹا، کرسی کی کوئی اولاد نہیں ہوتی، کرسی کی کوئی اولاد نہیں ہوتی، کرسی کی لالچ بہت بری ہوتی ہے، کرسی کی کوئی اولاد نہیں ہوتی۔ اگر تو بھی میرے کرسی کے مقابلے میں آئے گا، میرا کرسی چھیننے کی کوشش کرے گا، تو ہم تجھے بھی قتل کر دوں گا، تیرا بھی سر اڑا دوں گا، گردن اڑا دوں گا۔ تو میرے دوست، یہ ہوتی ہے کرسی کی لالچ، اور دنیا کی جو پد ہے، جو کرسی کی میعاد ہوتی ہے نا، وہ تھوڑی دن کے لیے ہوتی ہے۔ ہاں، کرسی میں بیٹھنے والے، راج کرنے والے، اگر اللہ کا فرما بردار ہوتا ہے تو وہ بچ جاتا ہے، اسے اللہ حفاظت کر لیتا ہے ہلاک ہونے سے۔ لیکن کرسی کے لالچ میں، بڑے پد کے لالچ میں، بڑے شان شوکت سے رہنے کی لالچ میں اگر لوگوں پر ظلم کرتا ہے، اپنے سماج کے لوگوں پر، مظلوموں پر ظلم کرتا ہے، تو اللہ ظالم کو نہیں چھوڑتے، ظالم کو بہت بڑا سزا دیتا ہے۔ تو میرے دوست، ہم یہ کہیں گے، یہ دنیا کی کرسی جو ہے فانی ہونے والی ہے، دنیا کی ہر چیز ویسے بھی فانی ہونے والی ہے، صرف اپنا نیک عمل، اچھا کردار، اچھا بول، اچھی عمل، یہ سارے چیز قائم رہے گا، اپنا ساتھ رہے گا، اپنا کام آئے گا۔ لیکن اپنا برا عمل، برا کردار، برا اخلاق، ظلم، یہ سارے چیز
نقصان دینے والے ہیں، بہت بڑا نقصان دینے والے ہیں۔ انسان کی روح نکل جاتی ہے، جان جسم سے نکل جاتی ہے، اور پھر اس جان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دوبارہ جسم کے ساتھ ملانے والے ہیں۔ جیسے اپنا فنگر ہوتے ہیں نا، اللہ قرآن میں کہتا ہے تو اپنا فنگر اپنے پاس رکھ لینا، میں تجھے تیرا ہی فنگر واپس کروں گا، اور پھر تیری کیے کا ہر حساب میں لوں گا، ہر کیے کا حساب لوں گا، اور تجھے تیری کیے کا بدلہ بھی دوں گا۔ تو میرے دوست، انسان مرتے نہیں ہے، انسان انتقال کرتی ہے، جگہ بدلتی ہے، دنیا چھوڑ جانے والی چیز ہے۔ دنیا کی ہر چیز جو ہم کر رہے ہیں، جو ہم بنا رہے ہیں، اللہ کو ناراض کر کے یا پھر اللہ کو راضی کر کے بھی، اللہ کی اطاعت میں، اللہ کے حکم کو مانتے ہوئے جو بھی ہم کر رہے ہیں، دنیا بنا رہے ہیں، بڑے بڑے بلاخانہ، بلڈنگ، یا پھر جائیداد، یا پھر کاروبار، یہ سارے چیز مٹ جانے والے ہیں۔ ان سارے چیزوں سے ہمیں دور ہو جانا ہے، یہ چیز سارے ہم سے چھوٹ جائے گا، لیکن اپنا نیک عمل، اچھا کردار، اپنا اچھی بول کام آئے گا۔ تو میرے دوستو، کرسی کی چکر میں، نیتا بننے کی چکر میں اپنی آخرت کو ضائع نہ کرو۔ آخرت اصل ہے دوستو، آخرت کی زندگی، اس دنیا کے بعد، اس دنیا سے ہمیں مر جانا ہے، ہمیں اس دنیا سے نکل جانا ہے آخرت کی دنیا میں، اور ایک آگے زندگی ہمارے لیے انتظار کر رہے ہے، جو اصل ہے، جہاں کی کامیابی بے شمار اصل ہے، جہاں کی ناکامی بھی بڑا بدترین، بڑا بھیانک، وہ بھی اصل ہے۔ تو ہمیں اللہ نے کئی بار قرآن میں سمجھایا، کئی طرح سے ہمیں سمجھایا، بتایا، تاکہ ہم ہمیشہ کی ناکامی سے، مشکل سے، ہلاکت سے ہم بچ سکیں۔ اللہ ہمیں بہت محبت کرتے ہیں، ہر بندہ سے محبت کرتے ہیں، اللہ ہمیں بچانا چاہتا ہے، پر اللہ کا یہ بدھان ہے، یہ سنت ہے کہ انسان کو جو ہے اللہ نے امتحان کے لیے دنیا میں بھیجا، اور اس کے نتیجے میں اس کے لیے جو ہے فیصلہ کا دین رکھا، انعام بھی رکھا، اور عذاب بھی رکھا۔ تو اس لیے جنت بھی بنایا، جہنم بھی بنایا، اور اسی لیے ہمیں عقل بھی دیا تاکہ ہم اچھا برا سوچ سمجھ کر چل سکے، زندگی گزر بسر کر سکے۔ ہمارے لیے راہبر بھی بھیجا، اور ہر دور میں راہبر بھیجا، نبی رسول کو بھیجا۔ اس دور میں آخری رسول، آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے لیے نبی بنا کر، امام الانبیاء بنا کر بھیجا۔ ہم قسمت والے ہیں، تقدیر والے ہیں، پر ہم میں سے بھی بدترین، بدمعاش، بدنصیب انسان وہ ہوگا جو اتنی بڑی نعمت کو کھو دے گا، اتنی بڑی سہولیت کو کھو دے گا، اتنی بڑی اللہ کی نعمت کہ ہم آخری نبی کی امت میں ہمیں اللہ نے پیدا فرمایا، پھر بھی اگر ہم اللہ کو ناراض کر کے دنیا کی رنگینی میں، دنیا کی رنگ ریلیاں میں تماشا کر کے من چاہی جیون گزار کے چلے گئے، شیطان کو راضی کر کے، اللہ کو ناراض کر کے اگر ہم چلے جائیں گے، تو پھر ہمارے لیے بدنصیبی کی سوا کیا ہے؟ اور یہ کر رہے ہیں ہمارے مسلمان سماج میں زیادہ تر انسان، ہمارے زیادہ تر ماں بہنیں یہی کر رہے ہیں، اور اسی کی وجہ سے جو ہے چاروں طرف سے، چاروں اور سے شیطانوں کا حملہ، ظلم ستم کر رہے ہیں ظالم لوگ، اور اللہ کی مار پڑ رہی ہے ہم پر۔ اللہ کا نیک بندہ بندی گنے چنے ہوئے ہیں، لاکھوں میں ایک ملتا ہے جو اللہ سے تعلق اچھا رکھتا ہے، اللہ پر، اللہ کی ذات صفت پر پکا ایمان رکھتے ہیں، یقین رکھتے ہیں، ایسے لوگ لاکھوں میں ایک مل جاتا ہے۔ خیر، اللہ ہم سب کو صحیح سوچ نصیب فرمائے، صحیح سمجھ نصیب فرمائے، نیک عمل کرنے والا بنائے، بد عمل سے، بد اخلاق سے، بد کردار سے
گندی زبان سے، گندی بول سے اللہ حفاظت فرمائے، اللہم آمین۔ میرے دوستو، ابھی بھی وقت ہے، جب تک جسم میں جان ہے وقت ہے، ہم سنبھل جائے، ہم سدھر جائے، ہم اللہ کی طرف آ جائے، حق کی طرف آ جائے، اسلام کی طرف آ جائے، ورنہ ہلاکت سے ہمیں کوئی نہیں بچا سکتے۔ کتنے آئے چلے گئے، اور جو بھی موجود ہے، ظالم ہو، مظلوم ہو، نیک ہو، بدکار ہو، سب کو جانا ہے، لیکن جزا سزا کی جگہ دنیا نہیں ہے، آخرت ہے، جنت ہے، جہنم ہے۔ ہر گھڑی کا، ہر کیے کا، ہر پل کا حساب ہم سے لیا جائے گا، اور اپنا کیا کا بدلہ بھی ہمیں دیا جائے گا۔ اس یقین کے ساتھ نیک عمل کرو دوستو، بد عمل چھوڑ دو، ظلم و ستم چھوڑ دو، لوگوں پر ظلم نہ کرو، لوگوں پر اتیاچار نہ کرو، مظلوموں پر، غریبوں پر، مسکینوں پر۔ اللہ ہم سب کو سمجھ دے، نیک عمل کرنے والا بنائے، اللہم آمین۔ السلام علیکم میرے یار دوستو۔